سے پہلے اس محنت میں تو اللہ پاک کی ذات عالی کو سمجھ لیا. ہاں اگر اللہ کو نہیں سمجھا نا، ایک ہے ماننا، تو مانتے تو سارے ہیں، صرف دہریے نہیں مانتے ہیں، باقی سب مانتے ہیں. ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے. ایک ہے ویسا ماننا، ویسا سمجھنا جیسے وہ ہیں، پھر وہ اس کی محنت ہے. اللہ کو ویسا ماننا، اسی کی محنت کا نام تبلیغ ہے. اگر اللہ دل میں اتر گئے، ان کی ذات و صفات کا وہ یقین جیسے وہ ہیں، اگر وہ دل میں اتر گیا، ان کی طاقت کا، ان کی ربوبیت کا، ان کی قدرت کا، ان کی خلقت کا، ان کے حفیظ ہونے کا، ان کے معیذ ہونے کا، ان کے مذل ہونے کا، وہی نفع دینے والے، وہی نقصان دینے والے، وہی زندگی بنانے والے، وہی زندگی کو بگاڑنے والے، وہی ساری کائنات کے خالق. یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. وہی حفیظ ہیں، وہی عزت دیتے ہیں، وہی ذلیل بھی کرتے ہیں. حفاظت بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور ہلاک بھی وہی کرتے ہیں. وہی خالق ہیں. جو کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے انسان کو، بہت سا تو نظر ہی نہیں آ رہا. بہت سی چیز تو اب فرشتے کہاں نظر آتے ہیں، آسمان سے اوپر کہاں، کیا پتا ہمیں جنت کہاں نظر آ رہی ہے، دوزخ کہاں نظر آ رہی ہے. اللہ خود نظر نہیں آتے. یہ یقین میں اتارنا ہے کہ اس پوری کائنات کے خالق، ایسا نہیں ہے لاکھوں دفعہ، ہزاروں دفعہ ہم نے آسمان کو دیکھ لیا ہوگا اپنی اتنی عمر میں، دیکھا آسمان کو، لیکن کبھی ایسا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا ایسا آسمان. زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں زندگی کو کوئی دیکھتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، بیج کرتے ہوئے. ادھر دیکھو زندگی گزر گئی. یہ کبھی خیال نہیں آیا، آتا بھی ہوگا کہ ایسی قدرت اللہ کی. کہ زمین سے ایک بیج سے اتنا بڑا درخت نکال رہے ہیں. ایک بیج اس کا کتنا سا ہوتا ہے؟ تو اللہ بڑے، باقی سب بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے کوئی نسبت کسی کی نہیں بنانی ہے کہ یہ اللہ سے چھوٹا ہے یا نہیں. یہ آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے. بس اللہ بڑے، باقی سب چھوٹے ہیں.
آپس میں ہے کہ بڑے ہیں فلاں ہیں یہ ہیں، یہ حاکم ہے یہ محکوم ہے، یہ باپ ہے بیٹا ہے تو باپ بڑا بیٹا چھوٹا. لیکن اللہ کے سامنے باپ بھی چھوٹا، بیٹا بھی چھوٹا، وزیر بھی چھوٹا، بادشاہ بھی چھوٹا، سارا آسمان چھوٹا، ساری زمین چھوٹی، ساری کائنات ذرہ. اتنا بڑا آسمان، اتنا سورج چاند، سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا، سورج کتنا بڑا، اس کے اوپر سیارے ستارے کتنے بڑے بڑے. اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب میرے سامنے مچھر کا پر. اب اللہ کتنے بڑے ہوں گے، تو اس کی بڑائی دل میں آ جائے. تو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں کتنی ہے. اگر اللہ کی بڑائی دل میں اتر گئی، جیسے وہ ہیں، جیسے وہ ہیں بڑے، جیسے وہ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، پھر آدمی نماز میں ادھر ادھر جائے گا. یا کسی لمحے بھی اس کے خلاف چل سکے گا، اس کے حکم کے خلاف چل سکے گا اگر بڑائی دل میں آ گئی تو. دعویٰ تو ہے سب کو، پکے مسلمان ہیں الحمدللہ. اس لیے اس کی ذات و صفات کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے کہ دل میں گڑ جائے. وہی پالنے والے ہیں سب کو، وہی روزی دینے والے ہیں. اگر روزی دینے کا یقین ان کی ذات پر آ گیا کہ وہ روزی سب کو دیتے ہیں، اور ان کی روزی کا دروازہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے، جو عرش سے ملا ہوا ہے، اگر یہ یقین میں آ گیا تو یہ جہاں سے روزی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہمیں، کسی کو دکان سے، کسی کو نوکری سے، کسی کو کھیتی سے، کسی کو کہیں سے، کسی کو کہیں سے، اگر روزی کا یقین وہاں سے آ گیا، پلنے کا یقین وہاں سے آ گیا، اگر وہاں سے پلنے کا یقین نہیں تو جہاں سے پل رہا ہے وہیں کا یقین ہوگا. کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے دکان سے پلتا ہوں، کھیتی سے پلتا ہوں، ملازمت سے پلتا ہوں، کیسے جاؤں چلے میں؟ پالے گا کون؟ لو، کیسے مسجد میں جاؤں بھاگتا ہوا؟ دکان پالتی ہے، نقصان ہو جائے گا. تو ہے کچے ہم، مگر نکالنا ہے نا مرنے سے پہلے پہلے. اس لیے اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے کہ ساری کائنات، سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سب مل کر اگر یہ یقین بن جائے
کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ نفع دیتے ہیں، اللہ نقصان دیتے ہیں، تو یہ ساری کائنات کا انکار کر دے گا، انکار کرے گا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بیماری لگی ہوئی ہے، غیر مسلم کو تو لگی ہے بیماری، مسلمان کو بھی لگ گئی محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اگر پلنے کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، حفاظت کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، نفع کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، نقصان کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، عزت کا یقین کہیں سے ہو گیا اللہ کے علاوہ، ذلت کا یقین کہیں سے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. کیونکہ کینسر میں تو مر جائے گا نا بس، اس بیماری میں مرنے کے بعد مصیبت میں آئے گا. یہاں کی مصیبت تھوڑی ہے. مرنے کے بعد مصیبت بڑھ جائے گی. اگر یہ یقین یہ کر کے گیا کہ روزی دکان سے آتی ہے، حفاظت اسلحے سے ہوتی ہے، عزت مال سے ہوتی ہے، عزت عہدے سے منصب سے ہوتی ہے، حفاظت طاقت سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے. زبان سے تو مسلمان ہے، کب کہیں گے کہ حفاظت بم سے ہوتی ہے؟ مسلمان یہ کہے گا تو نہیں کہ میں دکان سے پلتا ہوں، وہ تو کہے گا میں اللہ پالتے ہیں. لیکن دل میں جو یقین ہے پلنے کا دکان کا، وہ رکاوٹ بنتی ہے حکم پر چلنے کے لیے، نبی کے طریقے پہ چلنے، وہ رکاوٹ بنتی ہے. وہ دل کا یقین جو بنا وہ رکاوٹ بنتا ہے، زبان کا نہیں. اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے یقین کو درست کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے کہ ان کے یقین سے ہی کرو پہلے. ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہاں بھائی یقین جہاں ٹھیک ہے یقین. تو انسان بننے کی تو بنیادی صحیح یقین ہے. اگر یقین ہی نہیں تو انسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر دل کا یقین صحیح نہیں ہے تو اس کی انسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، کچھ اور ہی بنے گا، انسان نہیں بن سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کی دعوت کے راستے سے، کلمے کی دعوت کے راستے سے پہلے یقینوں کی تبدیلی کا مطالبہ ہوا ہے. نماز بہت دیر میں آئی ہے. احکامات تو سارے مدینے میں ہجرت کے بعد آئے ہیں. محنت کریں گے تب پتہ چلے گا کہ یقین کیا چیز ہے. ہم محنت ہی نہیں کریں گے تو کہیں گے ہم تو ہیں ہی ہیں یقین والے. کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ سب کہیں گے، ہم بھی کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو ہیں یقین والے. اس لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات وحی کیے ہیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہ بتا اپنی امت کو کہ وہ کیسے حفیظ ہیں.
وہ کیسے پالنے والے ہیں. ان واقعات کو جب یقین کے ساتھ سنا جائے گا، بولا جائے گا، اس پر محنت کی جائے گی. تبلیغ محنت کا نام ہے، تبلیغ چلے کا نام نہیں ہے. محنت کر کے اللہ پاک کو دل میں اتارنا ہے. جیسا اللہ پاک اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور قرآن اتار رہے ہیں، اس کو 100% دل میں لانا، اس کو یقین کہتے ہیں. اور بہت دیر طلب چیز ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں بنتا. دعویٰ تو ہو جائے گا، دعویٰ کرتے ہیں لوگ. اللہ کو دعویٰ نہیں پسند. دعویٰ ہر مسلمان کرتے ہیں. میں مسلمان دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ نماز پڑھتا ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں. اس نمازی کا، اس روزدار کا جب عبادت کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ جب روزی کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ جب صحت کا مسئلہ ہے تو پھر کہاں بھاگتا ہے؟ یہ عزت کا مسئلہ ہے، ذلت کا مسئلہ ہے، پھر کہاں بھاگتا ہے؟ کہ فلاں نے میری بڑی بے عزتی کر دی. ارے کیسے کر دے گا وہ؟ اللہ کے چاہت کے بغیر ہی کر دے گا. کسی میں ہے تو نہیں مجال. فلاں نے بے عزتی، فلاں جگہ گیا مجھے بڑی عزت ملی. واہ! وہ کہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء. حفاظت کا مسئلہ آ جائے تو بھاگتا پھرے گا مخلوق کے پیچھے. یہ مسئلہ آ گیا میری حفاظت کرو. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پچھلے قوموں کے اور انبیاء کے واقعات کو وحی کیا کہ دیکھو ہم کیسے پالتے ہیں، ہم کیسے عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے پیدا کرتے ہیں، ہم کیسے ختم کر دیتے ہیں. پھر ختم کر کے دوبارہ زندہ کریں گے. واقعہ سنا ہے سب، ہم ختم کر کے دوبارہ زندہ کریں گے سب کو. عزیر علیہ السلام کا ایک بستی میں گزر ہوا. بستی کھنڈر ہو چکی تھی. بارش کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی تھی بستی. پورا قبرستان اجڑ گیا تھا. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو سب ختم ہو گیا ہے. سمجھنے کے لیے اپنے دل کو پکا کر اللہ تو دل کے حال کو بھی جانتے ہیں. اچھا یہ جب خیال آیا نا اسی وقت مر گئے. اللہ نے مار دیا، روح قبض کر لی. سو سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو روح بھیجی، دوبارہ زندہ کیا وہیں پر. اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر تم کتنا عرصہ مرے رہے؟
تو عزیر علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک دن یا اس سے کچھ کم، حالانکہ پورے 100 سال۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ تمہارا گدھا کہاں ہے، سواری کہاں ہے؟ تو وہ ساری مٹی ہو گئی تھی، گل کے سڑ کے ریزہ ریزہ ہو گئی سواری، خچر ان کا جو بھی رہا۔ اور جو کھانا لے کے چلے تھے اپنے ساتھ توشا، وہ انہیں کی گود میں۔ اللہ کا تم تو جو اپنا توشا لے کے چلے تھے، شیرہ جو لے کے چلے تھے، ذرا اس کو تو دیکھو، تو بالکل تازہ، 100 سال کے بعد بھی۔ اچھا اللہ نے بات تم 100 سال مرے ہوئے تھے، اب اللہ پاک نے فرمایا اب اپنے خچر کو بلاؤ، تو سارے ذرات ملنا شروع ہوئے، ہڈی بنی، ہڈی کڑی ہو گئی، پھر گوشت چڑھ گیا، پھر اس پہ کھال چڑھ گئی، پھر بولنے لگا کہ ہم ایسے دوبارہ زندہ کریں ساری بستی کو۔ ہر وقت اللہ دل میں ہو، ہر وقت یہ اس محنت سے مقصود ہے کہ اللہ سے کسی لمحے بھی اگر غافل ہو گئے نا تو شیطان اچک لے گا، نہیں چھوڑے گا، اور اچک بھی لیتا ہے۔ پھر گھبراہٹ ختم، نہ یہ سیلاب سے ڈرے گا، نہ یہ بم سے ڈرے گا، نہ یہ طوفان سے ڈرے گا، نہ بمباری سے ڈرے گا، اب اس کو پتہ ہے کہ اللہ حفیظ ہے، یہ پتہ چل گیا اس کو کہ اللہ حفیظ ہے، بس اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کا یہی ایمان تھا، یہی مزاج تھا علیہ السلام، اور صحابہ کے بھی یہی ایمان بنا اور یہی مزاج بنا، اور ہم بھی اسی ایمان اسی مزاج پہ آنے کی محنت کر رہے ہیں لیکن آ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے قدرت کو ساتھ لینا ہے، قدرت کو، قدرت موافقت میں ہو جائے، ایک ایسا ہوگا ایک کے موافقت میں ہو جائے گی، دو ہوں گے دو کے، چار ہوں گے چار، قوم ہوگی قوم کے، علاقہ ہوگا علاقہ، ملک ہوگا ملک، کہ قدرت موافقت میں آ جائے بس، جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے موافقت میں تھی، لیکن اس کے لیے قدرت کو اپنی موافقت میں لینے کے لیے، موافقت کا مطلب کہ ہر حال میں، ہر حال میں ظاہر کے خلاف ہماری مدد کریں، ہمارے موافق ہو جائے اللہ پاک، چاہے سمندر سامنے آ جائے، چاہے دریا سامنے آ جائے، چاہے مچھلی آ جائے، چاہے آگ آ جائے، چاہے چھری آ جائے، چاہے کنویں میں پھینک دیا جائے، کہ قدرت موافق ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیوں؟ حالانکہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو گئی، رب کہتا تھا نا میں رب ہوں سب کا، تو پھر کہا کہ ڈرنا، میں ڈر گیا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟
جس اپنے آپ کو رب سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں رب ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے حقیقی رب. تو اس نے مشورہ کیا اپنے سارے مشیروں سے، کہنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے یہاں لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو. تو پاگل تو ہو ہی گیا تھا، جب اللہ ہدایت نہیں دیتے تو اس کا دماغ بھی خراب کر دیتے، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے وہ، کہ ہدایت کا فیصلہ ہی نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ ہدایت کا وہ طالب ہی نہیں تھا. تو یہ مشورہ ہوا اس کا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو ذبح کر دو، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو. یہ قانون پاس ہو گیا. اب جناب پولیس جہاں بچہ پیدا ہونے والا پولیس کھڑی ہوئی ہے، لڑکا دیکھا لڑکا پیدا ہوا ذبح، پتہ نہیں کتنے ہزار بچے ذبح کروا دیے اس نے. پھر لوگوں نے بتایا بھائی تو سارے لڑکے ذبح ہو جائیں گے تو یہ بھابھی جو ہمارا کام کر رہے ہیں مرد، یہ بوڑھوں کے مر بھی تو جاتے ہیں نا، پھر بعد میں کون کرے گا؟ آپ بتائیے. ابھی تو کر رہے ہیں ابھی، لیکن ساری زندگی تو نہیں ہوگی نا. اب ان کی اولاد ہوگی، وہ بڑے ہوں گے، وہ ہمارا کام کریں گے، ہماری وہ بیگاری کریں گے، ہمارے زمینوں کو وہ دیکھیں گے، ہمارا حل وہ جو بھی. تو کیا کریں؟ تو یہ مشورہ یہ سمجھ میں آئی بات پاگلوں کو، پھر الٹی الٹی بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ دل میں ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ دل میں الٹی الٹی بات سمجھ میں آتی ہے اور پھنستا چلا جاتا ہے. کہنا ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال کے لڑکے جو ہو، 1 سال کے لڑکے جو ہو اس کو چھوڑ دو، اور دوسرے سال میں لڑکے اس کو مار دو. اب یہ دوسرا قانون پاس ہو گیا. قانون پاس ہوتا ہے نا صبح شام. جتنی ساری دنیا میں قانون بن رہا ہے، حفاظت کا قانون بن رہا ہے، صحت کا قانون بن رہا ہے، چیزیں بن رہی ہیں، صحت کیسے مل جائے، حفاظت کیسے ہو جائے، خوراک کیسے پہنچ جائے، لوگوں روزی کیسے پہنچ جائے، کھانا کیسے ملے سب کو، غربت کیسے ختم ہو. سب لگے ہوئے اس محنت میں. لیکن جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے معاملہ ہی درست نہیں ہے، تو پھر جتنی بھی چیزیں بنا لو، جتنے بھی مسئلے اپنے ہاتھ سے تیار کر لو، اگر قدرت ساتھ نہیں ہے تو ایک مسئلہ حل کرنے کی کوئی چیز بنائی، اللہ نے دوسرا مسئلہ ڈال دیا اس میں. اب اس کو حل کرنے کے لیے دوسری چیز بنا لی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ترقی ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ترقی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ نظام بنا لیا، اب یہ نظام بنا لیا، ہم نے یہ نظام. حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ شکست انسانی ہے. تمہاری شکست ہو رہی ہے، تم یہ سوچتے ہو ختم ہو جاتی، دوسری سوچتے ہو وہ ختم ہے. یہ شکست ہے انسان کی، مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا. نہ عبادت کا، نہ خوراک کا، نہ صحت کا، مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا. نہ عزت کا، نہ سکون کا، وہ تو روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے. جتنی دنیا میں آج دوائیں ہیں، اور جتنی بیماریوں کی جتنی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور جتنے بڑے بڑے صحت کو دینے کے لیے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر کھل گئے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے.
اس سے پہلے نہیں تھے یہ. آج سے 100 سال پیچھے چلا تھا ہی نہیں کچھ بھی. 100 سال اور پیچھے چلا تو یہ وہ بھی نہیں تھا. لیکن ان سب کے باوجود جتنی بیماریاں آج ہیں اتنی پہلے نہیں تھی. جتنی بیماری آ جائے. کچھ نہیں تو ذہنی مریضی کر دی اللہ پاک نے کہ جاؤ ذہنی مریض ہو جاؤ، جاؤ اچھلتے رہو کودتے رہو، کچھ بھی ذہن کام نہیں کرے گا تمہارا. ذہنی مریض، تمہیں سکون، تمہارا سکون چھین لیا ہم نے، ذہنی مریض ہو گئے. خیر میں تو وہ اللہ پاک کیسے حفاظت کرتے ہیں، کیسے پالتے ہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے نا. سارے واقعات، ہزاروں اللہ کے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعات اللہ پاک نے جو قرآن میں وحی کیے ہیں، یہ کوئی قصے ہیں یا ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں؟ تو ہم لوگ کو تو پتہ ہی نہیں نا قرآن میں کیا ہے، نہ اس سے ہمارا تعلق جو قرآن جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ کیسی کیسی عبرت کی چیزیں اللہ نے وحی کی ہیں، کیسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن اتارا ہے. تو قرآن ہی نہیں سمجھیں گے تو بات کیا سمجھیں گے؟ اللہ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے کہتے کہ بھائی ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے، لیکن قرآن والے ماحول میں بیٹھ تو سکتے ہیں، قرآن والے ماحول میں سن تو سکتے ہیں. تو اس کے لیے وقت نہیں. بس اس ماحول سے اس ماحول میں آنے کا نام ہی مجاہدہ ہے، لیکن زندگی بن جائے گی. تو دوسرے سے اب 1 سال بچہ ذبح ہو رہا ہے، 1 سال بچہ رک رہا ہے، لڑکا. اب اللہ کی قدرت دیکھو، اوہو اللہ ہے. اللہ کو سمجھ لیا نا، وارے نیارے ہو گئے. اب اب اللہ چاہتے تو اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرتے جس سال ذبح کرنے کا سال نہیں تھا. اس سال پیدا کر دیتے. اس سال نہیں پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اسی سال پیدا کیا جس سال ذبح کرنا تھا. اس سال میں موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس سال میں ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال میں ذبح نہیں کرنا تھا. کہ وہ تو اس کی ترتیب تھی نا. اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. اب اسی سال پیدا ہوئے جس سال بنی اسرائیل کے یہاں لڑکا پیدا ہونے کی، ذبح کرنے کی باری تھی. اللہ نے اس سال پیدا کیا، ہارون علیہ السلام کو نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو. اب تو موسیٰ علیہ السلام جب پیٹ میں آیا تو ماں تو گھبرا گئی. مطلب ابھی تو پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوا، جیسے ہی دیکھا لڑکا اب گھبرا گئی کہ یہ تو باری ہے ذبح ہونے کی. اب کیا کریں یار، ابھی آئے گی پولیس. تو آئی. تو اب ایک روایت میں یہ بھی ہے، صحیح تصحیح تو اس کی علماء کہ جب دیکھا کہ تو انہوں نے اس بچے کو تندور میں ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، یا کمبل میں لپیٹ دیا، جو بھی. یہ بھی اللہ کو بتانا، دیکھو ماں کیسے حفاظت کرتے. تو دیکھ کے چلے گئے. اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر وحی کیا کہ ان کو ایک صندوق میں بند کر کے ان کا تابوت بناؤ اور دریائے نیل میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو. اور ساتھ میں یہ بھی وہی کیا کہ ہم دوبارہ اس بچے کو تمہیں لوٹا دیں گے. اطمینان ہو گیا.
ہزاروں دفعہ ایسے واقعات سینکڑوں دفعہ سنیں گے، کہیں جا کے پھر اللہ حفیظ ہیں اس کا یقین اندر آئے گا، ورنہ زبان بولے گی اللہ حفیظ ہے، اللہ حفیظ ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے رہو، اللہ بڑے ہیں، دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں، حکومت چھوٹی، اللہ بڑے، ڈاکٹر چھوٹا، سب تو صحیح ہے، ورنہ زبان سے کہیں اللہ بڑے اور دل میں کہیں دکان بڑی. اور کھیتی بڑی ہے، باشات بڑی ہے، وزارت بڑی. اس لیے اللہ کی بڑائی کے واقعات کو خوب سنا جائے، خوب بولا جائے. ڈال دیا. اب ڈال جو دیا تابوت میں بند کر کے دریائے نیل میں، تو ڈالنے کے بعد گھبرا گئی، وہ بات نکل گئی اندر سے. اب کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا بچے کا، میرے سامنے ہی مر جاتا تو کم سے کم صبر، اب تو نہ جانے تابوت کہاں جائے گا، کوئی جانور کھا جائے گا، کیا ہوگا، ڈوب جائے گا، کچھ پتہ. اب یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی. اللہ پاک جس کی حفاظت کا وعدہ کر لیں تو ہلاکت کے کروڑوں نقشوں میں بھی حفاظت کر کے دکھا سکتے ہیں. ایک دو نقشے، کروڑوں. اگر اللہ روزی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو روزی کا تو وہاں سے روزی پہنچا دیں گے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ یقین بن جائے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، پھر تبلیغ میں نکلنا آسان ہو جائے گا، پھر اس محنت کو کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو اصل محنت تو یہی ہے، محنت تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہماری محنت کا رخ ہی بدل گیا. قدرت سے دل کا رخ ہٹ کر قدرت سے بنی ہوئی چیزوں کی طرف چلا گیا. ہماری محنت چیزوں پر ہو گئی تو نگاہ قدرت سے ہٹ گئی، قدرت سے بنی ہوئی چیزوں پہ، چاند پہ، سورج پہ. اب اس کی ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان میں فائدہ ہے، ان میں فائدہ ہے. قدرت سے بنی ہوئی قدرت کو سمجھا ہی نہیں نا، قدرت کو ساتھ لینے کی کوئی محنت ہے. کہ چلو بھائی چاند پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. ارے قدرت نے تو پہلے دن ہی بتا دیا کہ چاند کی کیا حیثیت ہے، جو میرے نبی کی انگلی کے ایک اشارے میں ہے. اب ریسرچ کرتے رہو کچھ نہیں ملے گا، نہ اس سے کچھ ہوتا ہے. اس کو تو یہاں انگلی کا اشارہ ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ کہ چاند کے دو ٹکڑے آدھا مغرب آدھا مشرق میں چلا گیا. سارے مکے والوں نے دیکھا. تو خیر ماں نے بیٹی سے کہا، بہن سے ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ذرا دیکھو یہ تابوت کہاں جا رہا ہے. تو اللہ کی شان، وہ تابوت اس جگہ اللہ نے پہنچایا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے قانون جاری ہوئے. کہیں اور لے آتے اللہ میاں. تو قدرت کیسے سمجھاتے ہو تم سمجھو قدرت کو. بہت کمزور ہیں ہم لوگ، بہت کمزور ہیں ابھی یقین کے معاملے میں. آپ لوگ تو ہوں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. بات کرنا تو آسان ہے نا، دل میں اتارنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدہ کیا ہے؟ پہاڑ توڑو، پہاڑ پہ چڑھ جائے نہیں. مجاہدہ یہ ہے کہ نفس روکے گا کہ یہاں کہاں جا رہے ہو، ادھر جاؤ.
اس کے خلاف چلنا اسی کا نام مجاہدہ ہے. نفس کے خلاف چلنا اسی کا نام مجاہدہ ہے. تو بہن گئی پیچھے پیچھے، دیکھا وہ تابوت جو شاخ نکل رہی تھی دریائے نیل سے فرعون کے محل کی طرف، اس طرف چلا گیا. وہاں باندیاں کچھ تھیں. فرعون کی بیوی زلیخا نام کیا نہیں، آسیہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی. تو وہ باندیوں نے تابوت اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کو جا کے دکھایا کہ یہ صندوقچہ آیا بہتا ہوا، ہاتھ بھی نہیں آیا، کھولا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کھول لے تو کہ ہم پر ہی کوئی الزام نہ آ جاوے. تو وہاں کھولا، تو جیسے ہی کھولا تو خوبصورت بچہ اس میں، چھوٹا تھا. اب اللہ پاک قدرت چل رہی ہے. اب اللہ پاک نے آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. وہ ساری بات کوئی بھی خیال میں نہیں آیا کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا، بنی اسرائیل کا ہوگا، فلاں ہوگا، یہ سب خیال میں نہیں ہے. خیال ہی بدل دیا، دل ہی کو بدل دیا اللہ نے. لیا، نکالا گود میں. بہت لمبا واقعہ، پورا تفصیل سے ہے قرآن میں، تفسیر میں سمجھانے کے لیے. اب بہت پیار سے لے کے فرعون کے پاس گئی کہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ، اس کو ہم پال لیں گے. ان کا اولاد تھی نہیں، تو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا یہ. تو فرعون کیا کہتا ہے کہ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں ہوگا یہ بچہ. اوہو. عبداللہ ابن عباس نے، کسی نے صحیح نام دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا نا فرعون کہ ہاں میری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ کی قسم کہا گا کہ میں اس کو بھی ہدایت دے دیتا. کہا ہی نہیں اس نے. خیر پرورش شروع ہو گئی. اب ایک دو چیزیں اور اس میں صرف اللہ اکبر قدرت کو سمجھ رہا ہوں کہ قدرت کیسے کام کرتی ہے. اب بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے کسی کا کیوں بھی حرام دودھ پی نہیں سکتے کسی کا. نبی ہونے والا نبی تھے وہ. اب چیخ رہے ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں. اب جو عورت لائی جا رہی ہے اس کا دودھ منہ ہی نہیں لگا رہے. تو یہ بہن بھی ساتھ ساتھ گئی تو دیکھا کہ سب لوگ پریشان ہیں، ساری باندیاں بھی پریشان، سب پریشان. تو اس کی بہن نے کہا باتوں میں کہ میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر آپ کہو تو اسے لے آؤں، شاید اس کا دودھ پی لے. اللہ قدرت، اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ ہم تمہیں لوٹا دیں گے. یہ بات وہ تو بھول گئی تھی، لیکن اللہ تو نہیں بھولتا. کہا جلدی لاؤ جا کے بلا کے لاؤ، تو مسئلہ اس کی بھوک کا. کہیں بھاگتی اماں کے پاس. اماں بھائی وہاں پہنچ گیا، اب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا. میں کہہ کر آئیں کہ میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں. تو نہیں کہا اس کی ماں کو بولا تو بھائی ہو جاتے فوراً. گئی بھاگتی ہوئی آئی، دوڑتی ماں آئی. جیسی ماں نے اب دیکھو یہاں پھر قدرت کام کر رہی ہے. کسی کا بچہ دریا میں پھینک دیا جائے اور دوبارہ وہ اس کو نظر آ جائے دور سے بھی، تو کیا کہے گی وہ ماں اس کی؟ ہائے میرا بچہ. کہے گی نہیں کہے گی؟ اس کو دریا میں پھینکا تو یہاں. لیکن اللہ پاک نے ان کی زبان بند کر دی. کہیں ایسا نہ کہہ دے کہ ہائے میرا بچہ، تو پتہ چل جائے گا تو وہی بنی اسرائیل کا بیٹا ہے. تو خاموش کھڑی ہو گئی جا کے اماں.
دیکھ لیا کہ موسیٰ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن کچھ ظاہر نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے، وہ اللہ ہی نے روک دیا. اور جیسی گود میں لیا دودھ پینا شروع ہو گیا، خوب پلایا، ٹھیک، ان کا رونا بند ہو گیا. تو اب وہ آسیہ کہنے لگی کہ بھائی اب تو بچے کے لیے تو آپ کہ نہیں بھائی میں تو یہاں نہیں آ سکتی، میں تو کہ میرا ایک بچہ اور بھی ہے اس کو بھی پلاتی ہوں. ہاں میرے پاس بھیج دو اس کو، میں جب تک یہ جوان بڑا ہو جائے گا، دودھ پینے کے قابل، دودھ پینا بند ہو جائے گا تو میں پلاؤں گی گھر پہ، میرے گھر پہ بھیج دو. اب کیا نہ کرتی وہ، کسی کے پی نہیں رہتے تو فوراً آسیہ نے کہا ٹھیک ہے ہاں بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ اس کو. وہ بات پوری ہوئی کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. اب آسیہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو اپنے ساتھ ہی لے گئی. دودھ پہ اب انعام بھی مل رہا ہے، خوب دودھ بھی پلا رہی ہے اپنے بیٹے کو، انعام بھی مل رہا ہے فرعون کے گھر سے. روزگار بھی لگ گیا. اب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آسیہ کو ایک دفعہ دکھانے لے آتے تھے تو بڑے کہ بھائی ذرا دکھا تو دو لا کے. اب کیا دل میں اللہ نے محبت ڈالی موسیٰ علیہ السلام کے، اب موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے لے جا رہے ہیں آسیہ کو. تو استقبال ہو رہا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کہ موسیٰ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، اور سب ہدیے دے رہے ہیں، اے ہدیوں کا ڈھیر. ایسے اللہ حفاظت کرتے ہیں. پھر آگے لمبا قصہ ہے، ہر نبی کا ایک روزی کی میں روزی متقی کو اللہ پاک نے، متقی کا تقوی پر ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان، خلاف عقل. ابھی تو رواج میں یہ بات ہے، چاہے غیر مسلم کے رواج میں تو ہے کہ جتنی محنت کرو اتنی روزی آئے گی. یہ تو غیر مسلم کا قول ہے. مسلمان بھی اس قول میں شامل ہوتا جا رہا ہے محنت غلط ہونے کی وجہ سے. اگر صحیح محنت ہو جائے کبھی اس قول میں شامل نہیں ہوگا کہ محنت سے روزی آتی ہے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صحابی روزی کیسے دیتے اللہ پاک، پیشاب کے تقاضے کے لیے کہیں بیٹھے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو برابر میں بل تھی، ایک بل سمجھتے ہو نا، چوہا بناتا ہے جو. تو پیشاب کرنے کے دوران ایک چوہا اس بل سے آیا اور منہ میں ایک اشرفی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ اشرفی. اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے وہاں جا کے رکھ دی. پھر گیا اندر، پھر ایک اشرفی لا کے رکھ دی، پھر گیا اندر، پھر ایک اشرفی لا کے رکھ دی، پھر گیا اندر، پھر ایک اشرفی لا کے رکھ دی. 13 یا 17 کتنی 17 اشرفیاں لا کے رکھ دی. اور آخر میں تھیلی بھی لے آئے کہ اب کچھ نہیں ہے اس میں بھائی. ہم تو نبی تھے، ہم لوگ تو فوراً ہی اس کو استعمال کر دی، اللہ نے روزی پہنچائی. وہ نبی تھے، وہ صحابہ تھے، وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہی معاملہ ہوا ہے، کیا کریں. یہ معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے بل کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے، پیشاب تو نہیں کیا تھا؟ کہ نہیں. کہ پھر یہ روزی اللہ کی طرف سے تیرے لیے آئی ہے، تیری ہے، جاؤ کھا لو. ایسے روزی دیتے اللہ پاک. دو بھائی تھے، باپ بوڑھا ہو گیا تو جائیداد کا مسئلہ آیا. تو دوسرے بھائی، ایک بھائی نے کہا کہ میں تو بھائی جائیداد تو اپنے بھائی سے تم لے جاؤ ساری، میں تو والدین کی، باپ کی خدمت کروں گا، ماں کی خدمت کروں.
خدمت میں لگ گئے. اب ان کو ساری زیادہ دوسرے کو مل گئی، یہ خدمت کر رہے ہیں. اب جناب بڑے ہو گئے، خدمت کرتے، شادی بیاہ بھی. تو خواب میں آیا کہ فلاں جگہ اتنی اشرفی یا روپے رکھے ہوئے، تم جا کے لے لو. تو یہ پوچھا ہے برکت والے ہیں کہ نہیں؟ برکت والے تو نہیں ہیں. تو نہیں گئے لینے کے لیے. بیوی کو آگے بتایا کہ ایسے آیا تھا، میں نے برکت کی پوچھا. کہنے تمہیں برکت کی پڑی ہوئی یا کھانے کے لالے پڑے ہوئے لے آتے. پھر خواب میں آیا کہ فلاں جگہ سے لے لو شرفی یا روپے جو بھی. پوچھا برکت والے کہ ہاں برکت والے. اب گئے وہاں، دیکھا تو اس میں سے وہ لے لیا. جب لے لیا تو اب سوچا کہ بچوں نے کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، گوشت ووشت، راستے میں سے مچھلی لیتے ہوئے آئے، اسی پیسے تھے. برکت والی تو ان بزرگ نے کہہ دیا برکت والے، خواب میں یا بزرگ نے جو بھی تھی برکت والی. ابھی ہم لوگ برکت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم تو کہتے ہیں بس کثرت کثرت، چاہے برکت ہو نہیں ہو، کثرت ہو برکت ہو یا نہیں ہو، 100 کے 200 خرچ ہو جائے پرواہ نہیں ہے، برکت ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، زیادہ ہونا چاہیے بس. تو ایک مچھلی خرید لی، لائے گھر میں. جب مچھلی کو پیٹ چیرا اس کا تو اس میں سے 2 موتی نکلے. خیر موتی کو تو الگ صاف کر کے مچھلی سے کھا پی کے موتی کو لے کے گئے سونار کے پاس یا جوہری کے پاس. جب اس نے موتی دیکھے، اللہ اکبر، اللہ کا رزق کا دروازہ، روزی کا دروازہ نہ صبح بند ہوتا نہ شام، عرش سے ملا ہوا ہے. کوئی مان سمجھے تو صحیح. اب جو جوہری کے پاس گئے کہ بھئی یہ موتی تو کوئی خرید ہی نہیں سکتا سوائے بادشاہ کے، یہ ہم تو نہیں دے سکتے اس کی قیمت، یہ تو بہت قیمتی ہے بادشاہوں کے سر پہ، کہ بادشاہ سے آدھے پاگل ہوتے ہیں ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جناب جب تک تاج پہ یہ موتی ان کے تاج پہ لگتا ہے اور وہی اس کی قیمت دے سکتے ہیں. تو بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ بھی دیکھ کے خوش ہو، بھائی واہ بھائی، کہ ایک موتی کے لیے ایک گدا پورا سونا بھر کے. تو بادشاہ نے کہ وزیروں نے کہا جناب یہ تو جوڑی ہوتی ہے آپ کے تاج پہ، ایک تو نہیں ہے، 2 لگنی چاہیے. تو اس کے بعد دوسری بھی تھی، تو اس نے اس کہا بھائی دوسری بھی دے دو. تو منت سمجھ گا نہیں، اس کے تو بھی دو خچر چاہیے مجھے سونے بھرے. ماں باپ کی خدمت میں لگا تھا، جائیداد کو چھوڑ دیا تھا. یہاں جائیداد کے لیے ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں، وراثت. اللہ پاک کے پاس دینے کے بے شمار راستے ہیں. اب جناب اعلیٰ وہ ایک اشرفی ہے، 1 دینار میں سونا بھرا ہوا لدا ہوا خچر لے کے چلے آ رہے ہیں گھر. تقوی، تقوی پر داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی. رات کو بھیس بدل کر داؤد علیہ السلام اپنی رعایا میں گھومتے تھے، بھیس بدل کر. اور آج لوگوں سے ملاقات ہوتی، بھیس بدل لیتے تھے تاکہ کوئی پہچانے نہیں کہ داؤد بادشاہت بھی تھی، بادشاہ بھی تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے.
سو جو مل جاتا کوئی رائے ان کی ملتی کہتے داؤد بہت اللہ والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، تو اطمینان ہو جاتا تھا روزانہ، اتنی فکر تھی اپنے بارے میں۔ ایک دن گلی کے کونے پر اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دے کے بھیج دیا۔ یہ گزرے داؤد نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، تو پھر داؤد کیسے آدمی ہے؟ انسان تو تھا نہیں، فرشتہ تھا، لیکن انسانی شکل میں تھا۔ کہنا آدمی بہت اچھے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ خود کما کے نہیں کھاتے، بیت المال سے لیتے ہیں۔ خود کماتے نہیں ہیں، بیت المال سے لیتے ہیں۔ بادشاہ لے سکتا ہے، اس کا حق ہے، باقی دوسرے کام۔ خیر وہ بات ان کو ایسی لگی کہ اسی وقت وہیں فیصلہ کر لیا کہ آج سے بیت المال سے نہیں لوں گا، خود کماؤں گا۔ ان کے اس تقوی پر اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم آٹا بنا دیا۔ جیسے گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، داؤد علیہ السلام لوہا لیں تو ہاتھ میں ایسا نرم ہو جائے کہ گندھا ہوا آٹا۔ یہ اللہ نے ان کے تقوی پر یہ ان کی موضوع بنا دیا۔ آج تو پہلے بھٹی ہوتی تھی، اب اسٹیل مل ہوتا ہے، پہلے بھٹیاں ہوتی تھیں کہ لوہا گرم کرو، پھر اس کو پیٹو، پھر اس کے کوئی چیز بناؤ۔ اور داؤد علیہ السلام ایسا نرم ہو جاتا اس سے زرہ بنا لیتے تھے، اور کڑے بنا لیتے اس کے کڑے۔ تو اللہ پاک نے ایسی زرہ بناؤ، ایسے اس نے کڑے بناؤ، ہم نے تمہارے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا تقوی پر۔ متقی تقوی ایسی چیز ہے، متقی اللہ بنا دے بھائی ہم مجھ کو سب کو۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو محنت اس لائن کی کرنی تھی، روزی کی دوسری لائن کی محنت شروع کر دی۔ اگر یہ والی لائن، تو اللہ پاک نے صحابہ کو ایسی روزی دی ہے۔ متقی تھے سارے صحابی، اور حکم پہ چلنے والے تھے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو بڑی بڑی بادشاہتوں کو اللہ نے لا کے پیروں میں ڈال دیا۔ وہ سونے چاندی جو بھر بھر کے اونٹوں کے بعد لد لد کے آتے تھے، اور مسجد نبی میں سونے چاندیوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، کیونکہ صحابہ نے فیکٹریاں لگائی تھی، کوئی کاروبار کر رہے تھے بڑے بڑے، چھوٹی میں زمینیں تھی، کچھ دکان تھی، تھوڑی میں تجارت تھی، سونے کے ڈھیر لگا دیے اللہ نے ان کے تقوی پر، ان کی محنت پر۔ اس لیے اس بات کی محنت ہو رہی ہے، کلمے کی بنیادی محنت۔ اب یہاں سے محنت شروع ہوتی ہے تبلیغ کی، 4 مہینے لگاؤ، پھر چلہ لگاؤ، پھر سہروزہ لگاؤ، پھر مقامی کام، پھر تعلیم، پھر گائز، پھر نکلو، پھر نکلتے رہو، آتے رہو، نکلتے رہو، خروج کرتے رہو، آتے رہو، کہ پہلے کلمہ پکا کرو، کلمے کا یقین پہلے دل میں بناؤ۔ کلمے میں 4 یقین ہے۔
یہ چار کلمے میں یہ کلمہ اس پڑھنے والے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اپنے پڑھنے والے سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے یقینوں کی، طریقوں کی اور جذبوں کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یقینوں کی، طریقوں کی اور جذبوں کی۔ اس کلمے کے پڑھتے ہی یہ کلمے کا حق ہے، اس کو مطالبہ پورا کرو کہ آج یقین جہاں جہاں یقین بنا ہوا تھا، اب اس کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سارا یقین جہاں جہاں سے بنا ہوا تھا، اس یقین کو اب اس دل سے نکال کر دل میں اس کا یقین بنا لیں گے جہاں سے ہوتا ہے، وہ دل میں اتاریں گے۔ یہ مطالبہ ہے کلمے کا، یقینوں کی تبدیلی کا مطالبہ، طریقوں کی تبدیلی کا مطالبہ، جذبوں کی تبدیلی کا مطالبہ۔ جہاں عزت سمجھتے تھے وہاں کا انکار کریں گے، اور جہاں سے عزت ملتی ہے وہاں کا اقرار کریں گے۔ جہاں حفاظت سمجھتے تھے اس کا انکار کریں گے، اور جہاں سے حفاظت ہوتی ہے اس کا اقرار کریں گے۔ جہاں سے روزی ملتی ہے نظر آ رہی تھی، کھیتی سے، دکان سے، ملازمت سے، روزی کے نقشوں سے جہاں سے ملتی بھی آج تک نظر آ رہی تھی، آج تک غلط یقین بنا ہوا تھا، اب اس یقین کو اندر سے نکالیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اور جہاں سے روزی آتی ہے وہاں کا یقین بناویں گے۔ جہاں سے صحت کو یقین کرتے تھے اس غلط یقین کو نکالیں گے کہ دوائی سے صحت نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر سے صحت نہیں ملتی ہے، اور جہاں سے صحت ملتی ہے، جہاں سے حفاظت ہوتی ہے اس کا یقین دل میں اتاریں گے۔ اب مطالبہ پورا ہو رہا ہے، اب اس کی محنت ہی نہیں تو مطالبہ کیسے پورا ہوگا کلمے کا؟ کلمے کے بول اور چیز ہوتے ہیں، کلمے کی حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ بول تو طوطا بھی بولے گا، طوطے کو کلمہ سکھا دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، طوطے کو سکھا دو، کچھ دنوں میں ایسا کلمہ پڑھے گا کہ بابا۔ لیکن اس کے بعد کلمے کی حقیقت نہیں ہے، بلی چھوڑ دو کلمہ بھول جائے گا۔ حقیقت ہوگی تو موت کا فرشتہ دیکھ کر بھی کلمہ یاد آئے گا۔ طوطے کو کچھ بھی سکھا دو، آئیے تشریف لائیے، اب مہمان ہے، بڑا قابل طوطا ہے، بڑا ایمان والا، تم لا الہ الا اللہ کہہ رہا، بڑا قابل طوطا ہے، آئیے تشریف لائیے، آپ کو کھانا کھلاؤں گا، یہ بول رہا طوطا، اور تھوڑی دیر میں خود مانگ رہا تو مالک سے۔ ہم بھی بول رہے اللہ دیتے اللہ دیتے، پھر دکان سے مانگتے طوطے کی طرح۔ تبلیغ میں اس لیے نکلنا ہے میرے بھائی، صرف اس لیے نہیں نکلنا ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ دکان کا مسئلہ پھنس گیا، چلو چلہ لگا لو، زمین کا مسئلہ پھنس گیا، چلو چلہ لگا لو، نہیں، کلمہ دل میں اتارنے کی محنت ہے، یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی، جذبوں کی تبدیلی۔ یقین تو یہ بنانا ہوگا، اتنا بولنا سننا، فضائل کو سننا، اللہ کی بڑائی کو سننا، کہ تاکہ دل میں ترکیز کر جائے اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ سے ہونا۔ نظر نہیں آتا، اللہ سے ہونا نظر نہیں آتا،
اللہ نظر نہیں آتے، اللہ سے ہونا نظر نہیں آتا، اس دو کے اعتبار سے ہم سب اندھے ہیں۔ لیکن بینا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، اور بینا بتا رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ اللہ ہے، میں مل کر آیا ہوں اللہ سے معراج میں۔ اب ہم تو نابینا ہیں، اب بینا کی آواز پہ اگر حرکت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ نابینا بینا کی آواز پہ اگر حرکت کرتا رہے گا تو سیدھا چلتا رہے گا، اب بینا کی آواز کے خلاف کرے گا تو کھمبے سے ٹکراوے گا یا گڑھے میں گرے گا۔ کلمے کا مفہوم ہے نا، کلمے کا فضیلت میں، کلمے کی اخلاص سے کلمہ پڑھا، جو اخلاص سے جو کلمہ پڑھتا ہے، اخلاص سے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہمارے کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام سے روک دے۔ تو جوئے کو تو حرام سمجھا، شراب کو حرام سمجھا، زنا کو حرام سمجھا، لوگوں کے حق مارنے کو حرام نہیں سمجھا، غیبت کرنے کو حرام نہیں سمجھا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو حرام نہیں سمجھا، دکان پہ جھوٹ بولنے کو حرام نہیں سمجھا، سور کو حرام سمجھا، سود کو حرام نہیں سمجھا۔ جھوٹ کو حرام نہیں سمجھا، حالانکہ جھوٹ، سود، سور سب برابر ہے۔ یقین طریقے کہ طریقوں کی تبدیلی یہ ہے کہ جتنے بھی رواجی طریقے تھے، جتنے بھی خاندانی، قومی، ملکی، زبانی، زبان والوں کی، قوم والوں کی، خاندان والوں کی جتنے رواجی طریقے تھے، ان سارے طریقوں کو ذبح کر کے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے گزارنے کا لائے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی، چاہے وہ طریقہ عبادت کی لائن کا ہو، چاہے وہ طریقہ معاشرت کی لائن کا ہو، چاہے وہ طریقہ دکانداری کے لائن کا ہو، چاہے وہ معاملات کی لائن کا ہو، چاہے وہ عدل و انصاف کی لائن کا ہو، چاہے وہ وراثت کی لائن، ساروں میں حضور کا طریقہ۔ یہ مطالبہ اس کلمے کا کہ نہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو یہ تو ہمارے خاندانی رواج میں، شادی میں تو ہمیں تو کرنا ہی پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں حضور کے طریقے کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبلیغ اس محنت کا نام ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اب جذبہ بھی سن لو، جذبوں کو بھی، جذبوں کو بدلنے کا مطالبہ ہے۔ جذبہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کلمہ پڑھنے والے کا؟ جذبہ کہ مدرسہ بنا رہا ہوں اللہ کے لیے، مسجد بنا رہا ہوں اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، شادی کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے لیے، دکان چلا رہا ہوں اللہ کے لیے، بادشاہت کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ جذبہ، یہ نہیں کہ بڑائی حاصل کرنے کے لیے، قوم کا سردار بننے کے لیے اور سخی کہلانے کے لیے،
جو بھی عمل کرنا ہے جس کے اللہ نے اجازت دی ہے کرنے کی، وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ یہ مسجد کیسی بنی ہے؟ کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے۔ بھائی اللہ نے بھائی کو توفیق دی اس کو بنانے کی، چھٹی اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کیا؟ ہر چیز برابر ہے۔ اللہ کے کوئی چھوٹا بڑا کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا تو ایک جھوپڑے میں رہنے والا فاقہ مس جھوپڑے میں رہتا ہے، فاقے آتے ہیں اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن وہ صحیح یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے لیے کرتا ہے اور حضور کے طریقے پہ کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں وہ آدمی ان سارے آدمیوں سے بھر دو پوری دنیا کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے یہاں اس آدمی سے کے سامنے ساری دنیا کے آدمی کیوں حیثیت نہیں ہے۔ یہ چیز تبلیغ میں کرنی ہے، بہت مشق کرنی پڑے گی میرے پیاروں۔ اب کلمے کا یقین بن گیا، اب اللہ کے احکامات آئے، تمام کلمے کا یقین ادھر گیا، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ مارتے بھی وہی ہیں، جلاتے بھی وہی ہیں، بناتے بھی وہی ہیں، بگاڑتے بھی وہی ہیں، عزت وہی دیتے ہیں، ذلیل۔ اب یہ سب کلمہ بن رہا ہے۔ پکا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جنت بنائی، انہوں نے دوزخ بنائی ہے، انہی کے بعد لوٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ اب ہم اپنے نبی کے ذریعے ہم دو باتیں تم سے چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ میرے علاوہ اور کسی کا یقین نہ ہو، اللہ کے علاوہ جیسے 1 روپے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے 1 ارب سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جیسے سونے کے ذرے سے نہیں ہوتا، ایسے سونے کے پہاڑ سے نہیں۔ تو یہ مطالبہ اللہ کا، جیسے سونے کے ذرے سے نہیں ہوتا نا، ایسے سونے کے پہاڑ سے بھی نہیں ہوتا۔ یہاں سونا 1 پاؤ کسی کو دے دو تو 1 پاؤ آج کے دور میں سب کو بتاتا پھرے گا کام بن گیا، کام بن گیا، کام بن گیا۔ اللہ کے سب برابر، گدھا ہوائی جہاز برابر، جھوپڑا محل برابر۔ اب یقین بنا، اب حکم آیا۔ صحابہ کے یہاں ایسا نہیں تھا، حکم ہم بھی جانتے ہیں، ان کے پاس اترا۔ جب صحابہ کے یہاں حکم اترا اللہ کا تو 100% عمل میں آئے یقین کے ساتھ۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت تقریریں کی گئی ہوں نماز کے اوپر، یا پوسٹر لگائے گئے ہوں دیواروں کے اوپر کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، کہ نماز کا حکم آیا کہ یقین بنا ہوا تھا، دل کی زمین تیار تھی، حکم کو لینے کے لیے تیار تھی۔ کہ نماز کا حکم آیا کہ 100% نمازی، یہاں تک کہ منافق بھی نماز میں آ گئے، ان کی بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔
اور یقین ہوگا جب اللہ نے نماز دی کہ ہم نماز کے ذریعے جس کو ملاقات مجھ سے کرنی ہے نماز کے ذریعے مجھ سے ملاقات کر لے، جس کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے نماز کے ذریعے مجھ سے پوری کروا لے. یہ نماز چابی اللہ پاک نے، یہ لو کنجی دے دی کہ مسائل کے حل کی کنجی. تو کنجی ہمارے پاس ہے، اب بھاگ رہے ہیں دوسروں کے پاس کہ ہمارا مسئلہ حل کر دو، ہماری غربت کا مسئلہ حل کر دو، ہماری صحت کا مسئلہ حل کر دو، ہماری عبادت کا مسئلہ حل کر دو. چابی ہمارے پاس ہے. کہ چابی لو، کہ نماز چابی ہے کہ مسئلے حل کراؤ. اللہ کے نبی نے بتایا کیسے نماز پڑھنی ہے. ویسی نماز پڑھو اور مسئلے حل کرا لو. بڑے سے بڑا مسئلہ اور چھوٹا چھوٹا مسئلہ اللہ سے نماز سے حل کراؤ جیسے صحابہ نے کرائے. یقین پہلے دین اتنی آسانی سے نہیں آیا. اب دین کے وجود میں اس ساری محنت تبلیغ کا مقصد ہے دین وجود میں آئے، اور ساری اس تبلیغ کا مقصد ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں دین آئے، دین وجود میں بھی آئے اور انسانوں کی زندگیوں میں بھی آئے. دین پھیلے تاکہ جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں اور دنیا کی زندگی بھی بڑھیا ہو جائے. بس یہ مقصد ہے پوری تبلیغ کا. تو حکم میں دیر نہیں ہوگی. پھر ویسی نماز سے اب صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ چابی آ گئی نا. مجھے چابی، کوئی خزانے کی چابی مجھے دے دے کہ جب چاہو نکال لو، جب چاہو نکال لو. تو مزے آ گئے کہ نہیں آ گئے کہ وہ پورے خزانے کی چابی. تو اللہ نے چابی جب نماز کے ذریعے آؤ اور مجھ سے لو. اس لیے حضور نے کر کے دکھایا. بھوک آئی تو نماز پڑھنے گئے. ایک صحابی کی سواری مر گئی، سفر میں جا رہے، جہاد صحابہ کا سفر تھا. ایک صحابی خچر مر گیا. تب دوسرے آئے کہ آپ ہماری سواری پہ آ جائیے. قاعدے کی بات ہے مدد کرنا. کیا ہماری سواری پہ آ جائیں، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. کہ نہیں تم لوگ چلو، میں آ رہا ہوں. وہ چلے گئے سارے. وہ اب نماز پہ کھڑے ہوئے کہ اللہ سواری تو میری سواری مانی تھی، یہ تو اب تو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا نا قیامت کے دن، آج ہی کر دے. اب ایسے بات ہو رہی ہے اللہ سے نماز پڑھ گیا. نماز بہت طاقت اور عمل ہے. کلمہ نماز، اوہو، نماز و دعا. فرعون نماز و دعا سے غرق ہوا، نمرود نماز و دعا سے غرق ہوا، ختم ہوا. سواری زندہ، بیٹھ کے اپنا چلے گئے. یہاں تو سلنڈر کے گیس کے لیے بھی مارے پھرو. گیس یہاں کہاں ملتی ہوگی، یہاں دودھ کہاں ملتا ہو. جماعت جاتی ہے نا محلے میں، لوگوں سے پوچھتی پھرتی تاکہ یہی دلا دے. یہ نہیں کہ پوری جماعت کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یا اللہ ہمیں کھانا چاہیے، یا اللہ ہمیں دودھ چاہیے، یا اللہ ہمیں سواری چاہیے. ایک کیا ابراہیم ادھم کا نام کیا ہے، ایک اللہ والے کی ان کے چھت پر آواز آئی ابراہیم ادھم کے. آواز دی ان کے، کون ہے بھائی؟ کہنا میں ہوں فلاں. کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں چھت پہ. اونٹ. تو بادشاہ نے کہا پاگل ہو تم، اونٹ کے چھت پہ بھی ہوتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو اللہ میاں بھی اس بستروں پہ نہیں ملتے ہیں، یہ تم نرم نرم گدوں میں جو پڑے ہوئے. لگ گئی.
لگ گئی، اسی وقت چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ چھوڑ دی، دوسرا بادشاہ آیا۔ اب وہ بادشاہ سلامت کہیں نہر کے دریا کے کنارے چل پھر رہے ہوں گے، تو ان کی قوم کے لوگ، اس قوم کے لوگ بھی آ کے بھائی بادشاہ تو، بادشاہت کے حقدار تو آپ ہی ہیں، وہ والا بادشاہ صحیح نہیں، جب دوسرا آیا آپ بادشاہت لے لیں۔ تو انہوں نے ایک سوئی اٹھا کے پھینک دی پانی میں، سوئی۔ تم بادشاہت کا مطالبہ کرتے ہو نا، میری سوئی لا دو، میری سوئی لا دو۔ یہ سوئی تو ہم نہیں لا سکتے، ویسے ہمارا بادشاہ تو آپ کے پاس منو سوئی لا کے رکھ دے گا، یہ والی کہاں سے لائیں گے؟ تو گئی اندر کہ اچھا، تو نے آواز دی مچھلی کو میری سوئی لے آؤ، ابراہیم آدم نے، تو لائن آئی مچھلیوں کی قطار سے، اور آگے والی مچھلی کے منہ میں سوئی، اور لا کے رکھ دی۔ کہنا بھائی اپنی بادشاہت اپنے پاس رکھو، اصل بادشاہ دی ہے۔ تو حکم پورا، اگر یقین صحیح نہیں بنا ہے تو حکم پورا کر بھی رہے ہوں گے تو حقیقت نہیں ہوگی اس میں۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین صحیح نہیں بنا ہوا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھنے کی گناہ سے بچ گئے، لیکن جان نہیں ہوگی اس میں، وہ کنجی نہیں بنے گی مسئلے حل کرانے کی۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں کسی کے پاس کہ میں 2 رکعت صلاۃ العصر پڑھ کے آیا ہوں، یہ کام آپ کو کرنا ہے، لو بھائی۔ تو میں صلاۃ العصر پڑھ گیا ہوں، صلاۃ العصر یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اتنی بڑی بس۔ ورنہ صحابہ نماز سے ہی مسئلے حل کراتے۔ ایک صحابی کے غلام نے آگے کہا کہ باغ سوکھ رہا ہے، باغ سوکھ رہا ہے، بارش نہ ہونے کے باغ سوکھ رہا ہے۔ کہ اچھا، مصلی بچھایا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، یا اللہ بارش دے۔ ہم لوگوں نے بہت پڑھی، ہوتی نہیں ہے۔ غلام کو بلایا، جاؤ دیکھو بارش کے کوئی آثار، کہ کوئی آثار نہیں، کہ پھر نماز پڑھی۔ یہ نہیں کہ پڑھ لی بس ایک دفعہ، یقین والا اسی راستے سے لے گا، راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ کیا ایک دفعہ پڑھ لی، اب کرے گا تو ڈاکٹری، صحت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر نماز پڑھی، کہ یہ پتا تھا کہ نماز سے ہوگا، نماز میں کمی سمجھی یا جو بھی سمجھا، پھر نماز پڑھی، پھر پڑھی، دوہرایا تیرایا 3-4 دفعہ میں۔ جب غلام کو بھیجا تھا، ہاں پھر 3-4 دفعہ میں جب دیکھا کہ ایک پرندے کے، چھوٹے سے پرندے کے برابر بادل نظر آ گیا ہے، اس نے غلام نے آگے بتایا، انہوں نے کہا بس اب برسے گا یہ۔ بادل آیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، اور خوب برسا، خوب برسا۔ غلام کو بلایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں ہوئی۔ میرے بھائی یہ واقعات اور یہ قصے کہانی نہیں ہے، اس پر ہمیں، مجھے اور ہم سب کو محنت کر کے اس پر آنا ہے۔ ایسا نہیں خالی بیان سے نہ ہوگا نہ ہوگا، بیان سے صرف بات سمجھ میں آتی ہے، یقین میں تو آتی محنت سے، اور محنت میں مجاہدہ ہے، تو مجاہدہ تو آدمی کر ہی رہا ہے، یہ بات نہیں کہ مجاہدہ نہیں کر رہا۔ اب سعودی عرب، دبئی، لندن، امریکہ، نفس کہہ رہا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائے گا تو، یہ کہہ رہا ہاں جاؤں گا،
نفس کے خلاف چل گیا نا. نفس تو کہہ رہے بیوی بچے، وہ نہیں مال کہ مال کے لیے، مال نفس کے لیے، نفس کی مانی یہ تو نفس کی اتباع کر رہا ہے، لیکن مجاہدہ اس نفس کا کیا اس نے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. دوسرے نفس کے دوسرے تقاضے پہ لگ گیا کہ مال کے. تو غلام گیا، دیکھ کر آیا، گھوڑا دیا اس کو، جاؤ دیکھ کر آؤ. دیکھ کر آیا کہ حضرت بارش صرف آپ کے باغ کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے لینا بھی جانتا ہے، اور جو اللہ ہی کو نہیں جانے گا اس سے لے گا کیا؟ تو ایسی کہ اللہ کر دے، ایسے دعا مانگے، یا اللہ کر دے یار میرے یہ دعا یہ مانگ رہا اللہ سے میری طرح. اللہ پاک نے تربیت کی ہے. تربیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، اور بڑا خطرناک قحط آیا. دور دراز کے دیہات کے لوگ بھی مدینہ آتے تھے لوگ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے. بھوک کی وجہ سے تو ان کے دسترخوان پہ عمر قحط کے زمانے میں چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے. مرکز مدینہ 50 ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے، اور غلے بھی دیتے لوگوں کو، دیتے بھی تھے. ایک صحابی نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. یہ واقعہ تربیت کے لیے ہماری تمہاری. بکری کا بچہ جب ذبح کیا تو اس میں سوائے خون ہڈی کے کچھ نہ نکلا. کھال گوشت تھا ہی نہیں، اس میں سوکھ گئی تھی قحط کی وجہ سے. بکری چیخ لگا دی انہوں نے، چیخ لگا کے بے ہوش ہو گئے یا سو گئے. واہ محمد دا، جب بکری کو ذبح کیا اور دیکھا خالی خون تھوڑا سا نکلا ہے، اور واہ محمد دا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا برکت والا تھا. یہ کیا اور آگ لگ گئی یا غشی میں آ گیا، کیا ہو گیا جو بھی. واہ محمد دا، کیا زمانہ تھا حضور کا. جب آگ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے کہ عمر کو میرا پیغام دو، یا یوں جو بھی کہا ہو، مفہوم بتا رہا ہوں کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، اسے کیا ہو گیا. یہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، سارے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. مگر ہم خالی سنتے سناتے ہیں، ابھی یقین میں نہیں آیا، عمل میں نہیں آیا. محنت، اور اس لیے کہ محنت میں نہیں آیا، کہ محنت میں آئے گا تو یقین میں آئے گا، اور یقین میں آئے گا تو عمل میں آئے گا. تو محنت کرنے کے لیے تو شیطان ہمیں چھوڑتا ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو صحیح راستے پہ پڑ جائیں. دشمن تو ہے. تو خیر آنکھ جب ان کی کھلی تو دوڑے بگئے. امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، آواز لگائی، امیر المومنین حضور کا قاصد آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ ننگے پیر باہر آ گئے. وہ یہ بھول ہی گئے کہ حضور کا زمانہ تو ہے ہی نہیں، وہ سمجھے انہی کا ہے. کیا بات ہے کہ یہ ہوا مجھے، یہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد نبی میں لے کر سب کو بلایا، جمع کیا، بلاؤ سب کو. سب آ گئے. سنو اس کی بات کیا کہتے ہیں. یہ پہلے مجمع سے پوچھا کہ مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ مجھے. کہ نہیں، آپ تو بالکل صحیح ہیں، آپ میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو کہ سنو اس کی بات. پھر تو کھڑے ہو کے بتایا کہ ایسا تھا، میں نے بکری ذبح کا سارا خواب. تو سارا مجمع سمجھ گیا، عمر اب بھی نہیں سمجھے.
مجمع سمجھ گیا اس کی بات سن کے صحابی کی کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیا ہوا بھائی بتاؤ پھر. کہ ہم نے عمر بن عاص مصر کے گورنر کو اس طرف رجوع کیا اور ان کو خط لکھا کہ مدینہ والے قحط میں مر رہے ہیں اور تم انڈا پراٹھے کھا رہے ہو، جو کچھ بھی کھا رہے ہو، ہمارے لیے غلہ بھیجو. تو مصر کے گورنر نے وہاں جواب بھیجا کہ میں ایسا غلے کا قافلہ بھیج رہا ہوں جس کا ایک اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا. اس پر یہ آئی بات کہ تو ہماری نگاہ مخلوق پر کیوں گئی، ہم نے دعا کیوں نہ مانگی. عمر رضا سمجھ گیا ہاں بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تو ہمیں حضور بتا کے گئے. کہتا ہے تو کیا کرو، ہاتھ دھویا، دعا مانگی، وہی دعا مانگی سب نے. ابھی ہاتھ پورا منہ پہ پھیرا بھی، پوری دعا بھی نہیں تھی کہ آواز آئی بادل سے کہ ابو حفصہ سے کہہ دو کہ ہم آ گئے برسنے کے لیے، اب بارش ہو جائے گی. ایسی نماز سیکھنی بھی ہے، کرنی بھی. مسئلے حل، چابی تمہارے پاس ہی ہے، تالا نہیں کھل رہا ہے. چابی کو ٹیڑھی میڑھی کر دی ہم نے. اللہ اکبر. دکان گھوم رہی، ملازمت گھوم رہی، بیوی گھوم رہے، بچے گھوم رہے، چابی کہاں سے لگائی؟ تالا کھولے گی؟ تو اس نماز کو بنانا ہوگا، اس کی مشق کرنی ہوگی، اس نماز کو سیکھنا ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر. اس کی اتنی مشق آسان بات ہے کہ 1-2 رکعت میں، 4 رکعت، 6 رکعت میں نماز بن جائے گی. تو نماز میں اللہ والا یقین پہلے مطلوب، پھر نماز میں اللہ کی رضا مطلوب، پھر نماز میں حضور کا طریقہ مطلوب، پھر نماز میں اللہ کی دھیان مطلوب، پھر کنجی. تو پہلے یقین بنے گا، پھر نماز بنے گی، پھر دوسری چیزیں اخلاق، معاملات، معاشرت پھر بنیں گے. اگر کلمہ نماز نہیں بنا تو اخلاق کیسے بن جائے گا؟ معاشرت کیسے بن جائے گی؟ اس لیے کیا صحابہ نے تو بھائی مسئلے اپنے سارے نماز سے حل کرائے. انبیاء علیہ السلام نے سارے مسئلے نماز سے حل کرائے. تو دل کی زمین پر اتنی محنت، جیسے زمین پر محنت کی جاتی ہے پھر بیج کو قبول کر لیتی ہے. پہلے زمین کی محنت ہے، پھر بیج پھینکنا ہے. پہلے دل پر یقین کی محنت ہے، پھر احکامات اتریں گے. شراب کی حرمت کا حکم آ گیا. دل بنا ہوا ہے، 13 سال مکے میں بنا، پھر یہاں بن رہا ہے مدینے میں. اب حکم آیا شراب حرام. پہلے شراب پی کے بھی نماز پڑھتے تھے، ایک دم سے نہیں آیا کہ شراب حرام ہو گئی. آپ صلی بھائی آ گئی شراب حرام، آپ نے اعلان کر دیا شراب حرام. تو جہاں جہاں حکم گیا، یہ نہیں کہ ساری مجمع کو جمع کرو پھر ان کو کہو کہ اللہ کا حکم آیا، نہیں کہ بس شراب حرام، جو بیٹھے کہ جاؤ بس کہہ دو سب کو. اب جہاں جہاں حکم پہنچا وہاں شراب حرام ہوتی چلی گئی. جس کے مٹکے میں تھی مٹکا توڑ دیا، جو بیچ رہا تھا بیچنا چھوڑ دیا، جو تجارت کرنے گیا تھا شراب لے کر آیا تھا، اس کو وہاں پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو مدینے میں وہ لائے نہیں، باہر ہی چھوڑ دیا. آگے معلوم کیا کہ شراب ہے، ہاں وہیں جا کے سارے مشکیزیں پاڑ دیے. بیج قبول. اب مدینے کے گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے. اب جس کے ہاتھ میں ہے شراب، حکم پہنچا شراب حرام، ہاتھ سے چھوڑ دی.
حالانکہ شراب کے رسیا تھے، رسیا، گٹی سے موت تک شراب، پیدائش سے موت تک شراب. حکم آ گیا، دل بنا ہوا تھا، حکم قبول کرنا آسان. جس کے ہاتھ میں تھی اس نے وہیں چھوڑی، جس کے منہ میں تھی وہاں حکم پہنچا. شراب حرام ہو گئی تو منہ سے پھینک دی، منہ سے نکال دی، کلی کر دی، شراب حرام. جس کے حلق میں اتر گئی اب یہ کیا کرے کہ شراب حرام ہو گئی، تو یہ تو گئی اندر. اب پتہ چلا حرام ہو گئی، اب حلق میں انگلی ڈال ڈال کر اس شراب کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں میرے خون کا جز نہ بن جائے، حرام ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں حکم کا ماننا. جب تک اس کا ماحول نہیں بنے گا نہ خود مان پائیں گے نہ معاشرہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ گھر والے بیوی بچے ماننے کو تیار ہیں. اکیلے لگے ہوئے خالی تبلیغ میں ٹکر. اب حکم کی حقیقت کا پتہ چلا، یقین کے اب بیوی بچوں کا دل بنا ہوا ہوگا، ذہن بنا ہوا ہوگا، تب وہ مانے گا نا کہ حکم آ گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا مت کرو. تو یہ جائیں تو چلے سے واپس آئیں گے، بیوی رونا شروع ہو جائے گی، یہ پھسل جائیں گے کیونکہ اس کو بنایا نہیں، بچے بنے نہیں. اس لیے ماحول بنانا، گھر میں بھی، محلے میں بھی، مسجد میں بھی، شہر میں بھی، ملک کریا ماحول بنانا ہے. جا کے بننا ہے، بنانا ہے، خود وجود میں لانا ہے، پھیلانا ہے. ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے کہ ایمان بناؤ، عمل بناؤ، ایمان بناؤ، عمل بناؤ. کامیابی اس میں ملے گی چاہے جھوپڑے میں کیوں نہ رہتا ہو. ابھی تو کامیابی ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، کامیابی ملک مال میں نظر آ رہی ہے، جو کہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ اس محنت سے کھلتا ہے، اگر اس محنت کو نہ کیا تو موت سے کھلے گا. یہ دھوکہ تو کھلتا ضرور ہے، لیکن مرنے سے پہلے یہ دھوکہ کھل جائے جو اس محنت سے کھلتا ہے. ایمان عمل کی، اسی لیے محنت پہلے شرط ہے کہ ملک مال سے زندگی نہ بنانے کا پورے قرآن نے کہیں کہا ہی نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں قرآن نے کہا ہے کہ ملک مال سے زندگی بنے گی، پورے قرآن میں. اس کی محنت کرنی ہے کہ اس سے زندگی نہیں بنے گی، یہ امتحان ہے. جتنا بھی پھیلایا نقشہ، جتنا اللہ پاک دے رہے ہیں جس کو جتنا، یہ امتحان کے لیے، اطمینان کے لیے نہیں ہے. مال زیادہ ہے خوش مت ہو جاؤ، بہت زیادہ مال آ گیا، ارب پتی بن گئے، کھرب پتی بن گئے. ارے امتحان کے لیے آیا ہے. غربت آ گئی تو چلاؤ مت، چیخو مت، کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش. اس کا یہ بھی، اس کی غربت بھی امتحان ہے کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کاش میرے پاس بھی ہوتا، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا مکان بنا لیتا. تو ایمان اور عمل جس سے دنیا میں بھی زندگی بنے گی، آخرت میں بھی بنے گی. اور ایمان عمل کے بغیر ہے تو دنیا میں وقتی طور پر زندگی بنے گی، آخرت میں اجڑ جائے گی، اور دنیا میں بھی آخر میں اجڑ جائے گی. فرعون کی بنی آخر میں اجڑی، قارون کی بنی آخر میں اجڑی، نمرود کی بنی آخر میں اجڑی. اور ایمان عمل میں دنیا بگڑتی بھی نظر آئے گی، دنیا بگڑتی بھی نظر آئے گی کہ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر، دکان ٹھپ ہو جائے گی، بچے برباد ہو جائیں گے، کھیتی اجڑ جائے گی.
لیکن آخر میں بنے گی. اس کا بننا چھپا ہوا ہے، اس کا بگڑنا چھپا ہوا ہے. ایمان عمل کا بننا بھی چھپا ہوا ہے، اور ایمان عمل کے علاوہ غیروں کا یقین، ملک مال کا یقین میں بگڑنا بھی چھپا ہوا ہے. انجام ہولناک ہے اس کا، اور اس کا انجام بڑھیا ہے. پھر موت کے بعد اور بڑھیا، قبر میں اور بڑھیا، حشر میں اور بڑھیا، پل صراط میں اور بڑھیا، اور جنت میں داخلے میں بڑھیا ہی بڑھیا. تو دنیا میں بگڑا اگر تو مر گیا، تو مرنے کے بعد اور بگڑا کہ قبر میں سانپ بچھو لپٹ رہے ہیں، قبر اس کو دبا رہی ہے، بھینچ رہی ہے، آگ آ گئی. پھر محشر کے میدان میں وہاں پریشانی مصیبت بڑھ گئی، پھر ہمیشہ کی جہنم میں مصیبت بڑھ گئی. اس لیے اس محنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو صحابہ بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بن گئے. پھر فرشتے اترے. جب صحابہ بن گئے، ایمان اور اعمال اپنے اندر بھی بنایا، اور ایمان اور اعمال کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو جان نہیں دیکھا، بیوی بچوں کو بھی بچے نہیں دیکھا، اپنی کمائی کو نہیں دیکھا، اپنی صحت کو نہیں دیکھا، کسی چیز کوئی چیز، اپنی شادی کو نہیں دیکھا، اپنی رخصتی کو نہیں دیکھا. ایمان اور عمل ساری دنیا میں پھیل جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کلمہ پڑھنے والا بن جائے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے. تو اسلام چمک گیا، اور صحابہ بھی چمک گئے. پھر ایسے چمکے. شروع میں تو پیٹ پہ پتھر باندھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے گئے دنیا سے، کئی صحابہ فاقے سے گئے دنیا سے. لیکن بعد والوں کو ایسے اللہ نے چمکایا، ایسا چمکایا کہ دریا ان کے تابع، سورج ان کے تابع، جانور ان کے تابع، درندے ان کے تابع. جب مصر فتح ہو گیا، مسائل کا حل، مسئلہ تھا ان کا، مصر والوں کا، اسلام سے پہلے مسئلہ کیا تھا کہ دریائے نیل نیچے چلا جاتا تھا. بونا موسم ہے، کوئی بونا مہینہ ہے کوئی، اس مہینوں میں دریا کا پانی نیچے چلا جاتا، کھیتی باڑی رک جاتی تھی دریائے نیل کا. جب مسلمانوں کی حکومت آ گئی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر بنے، اور وہ کرتے کیا تھے، اس مسئلے کا حل کیا کرتے تھے؟ آپ سنو، اس مسئلے کا حل ان کا یہ تھا، اور اللہ اس کو حل بھی کر دیتے تھے وقتی طور پر. وہ حل یہ کرتے تھے کہ کسی اپنے قبیلے میں سے کسی کی کنواری بیٹی کو مال، اس کے ماں باپ کو مال دولت دے کر، اس کو زیور پہنا کے اس دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے. بھیڑ چڑھانا ایک لڑکی ہر سیزن میں. تو جیسے وہ ڈال دیتے تھے پانی اوپر آ جاتا تھا. اب جب گورنر مسلمانوں کا صحابہ ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم ایسا، اسلام اس کی کئی اجازت ہے، انسان کی بڑی قیمت ہے اسلام میں، بالکل کوئی لڑکی نہیں ڈالی جائے گی دریا میں. نہیں ڈالا، ظاہر ہے گورنر ہے، اب ان کے تابع ہو گئے. وہ نہیں ڈالا، پانی اوپر نہیں آیا. اب پانی جب اوپر نہیں آیا تو کھیتی باڑی سوکھ گئی. اسی سے کھیتی باڑی ہوتی تھی، اسی سے وہ گزارا ہوتا تھا ان کا. تو انہوں نے وہاں سے نقل و مکانی شروع کر دی. تو انہوں نے روکا اور ابھی نہ جاؤ. امیر المومنین کو خط لکھا، مصر کے گورنر ہیں، کہ یہاں یہ معاملہ ہوتا تھا، میں نے روک دیا ان کو، پانی کا مسئلہ ہو گیا ان کا، مگر اب نقل و مکانی کر رہے ہیں.
میرے لیے کیا حکم ہے، اس قسم کا خط لکھا ہوگا۔ تو امیر المومنین نے ایک خط لکھا گورنر کے نام کہ تم نے اچھا کیا لڑکی کو بھیٹ چڑھانے سے روک دیا۔ ان کا خط کا جواب یہ دیا۔ ایک خط اور لکھا، اب ساری دنیا کے سائنسدان گھن چکر ہو جائیں گے، گھن چکر کرتے رہو ریسرچ۔ دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ کس کے نام؟ اب ثابت کرو کہ دریائے نیل کے نام پوری دنیا میں کوئی کر کے دکھایا کہ کسی سمندر کے نام خط لکھ کے؟ دریائے نیل کے نام خط لکھا، میں عمر خلیفہ ہوں، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور تو اگر خدا کی مرضی سے کہتا ہے، عمر حکم دیتا ہے کہ تو بہنا شروع کر دے۔ یہ خط لکھا دریائے نیل کے نام، لڑاؤ دماغ۔ اور گورنر صاحب سے کہا جہاں وہ لڑکی ڈالتے تھے وہاں یہ خط ڈالو۔ انہوں نے کہ جہاں وہ لڑکی ڈالتے تھے ہر سال وہاں پہ خط ڈالا۔ خط ڈالتے ہی پانی 16 ہاتھ اوپر آ گیا، اور جو آج تک نیچے نہیں گیا دریائے نیل۔ جب اللہ موافق تو ساری کائنات تابع، اور اللہ مخالف تو ساری کائنات مخالف۔ اس لیے اللہ کو معافق بنانے کے لیے کہ پہاڑ نہیں کھودے، اللہ کو معافق، اللہ کی قدرت موافقت میں آ جائے، اللہ کی معیت موافقت میں آ جائے، مخالفت میں نہ ہو، اس کے لیے یقین صحیح کرنا ہے، اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کرنا ہے، اور جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہ 3 کام کرنے میں۔ پھر ظاہر کے خلاف مدد ویسی اترے گی جیسے صحابہ کے لیے اتری، جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے ظاہر کے خلاف مدد اتری ہے۔ آگ کو گلدار بنا دیا، سمندر کو راستہ بنا دیا، چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی عبادت ظاہر کے خلاف ہے سب۔ ایسے ہی ظاہر کے خلاف صحابہ کے لیے اللہ نے فرشتے بھی اتارے ہیں، بدر میں فرشتے اتارے ہیں، تلوار یوں مار رہے ہیں، گردن یوں جا رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، کافر نے دیکھا کہ تم نے نہیں مارا ہے، مجھے تو کسی اور مخلوق نے مارا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ جو محنت تبلیغ، اب یہ تم ہم سب نے بیان سنا، میں ادھر چلا جاؤں گا تم ادھر چلے جاؤ گے، اور گھر پہ جا کے آرام سے سو جائیں گے سارے کہ بھائی واہ ماشاء اللہ ثواب تو مل ہی گیا، اس لیے تھوڑی سمجھوں گا۔ بھائی یہ تو ایک مذاکرہ ہے کہ میں بھی اس پر آؤں، آپ بھی اس پر آئیں، سارے عالم کے مسلمان اس پر آ جائیں، ایک مجموعہ مسلمانوں کا اس پر آ جائے کہ اپنا یقین بھی ٹھیک کرے، اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک کرے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا یقین صحیح ہو جائے اور اعمال صحیح ہو جائے، اور ساری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ ہدایت دے دے، اس کے لیے اپنی جان مال بد کو لے کے پھرے گا تو اللہ کی مدد ویسی ہوگی جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی، اللہ جب ساتھ ہو گئے تو ہمیں کسی مادی چیز، مادی اسباب چاہے اللہ دے دے تو اللہ دے دے، نہ دے تو وہ بغیر اس کے بھی کر دیں گے۔ بدر میں تلوار کی ضرورت تھی، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، اب تلوار کی ضرورت تھی تو تلوار تو تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کے ان کے ہاتھ میں دی، ہاتھ میں جا کے تلوار بن گئی۔ تو اللہ اس پر قادر ہے، چاہے سبب دے کے کرے، چاہے بغیر سبب کے کرے، چاہے سبب کے خلاف کر دے، اس لیے اللہ کو پہلے ساتھ لینا ہے۔
اس کی یہ محنت ہے جس میں ہم سب ابھی کوشش میں لگے ہوئے، اور راستہ یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے۔ 3 چیزوں کا کلمے کا مطالبہ، ان تین چیزوں کا مطالبہ، ان تینوں کی محنت تبلیغ میں ہے، یقینوں کی، طریقوں کی، جذبوں کی تبدیلی۔ جیسے جیسے ایمان، یقین اور اعمال بنتے چلے جائیں گے، اپنی آنکھوں سے مسئلے کا حل ویسے دیکھتے چلے جائیں گے جیسے اسباب میں دیکھ رہے ہیں۔ ایمان عمل میں نظر آنے لگے گا، لیکن اس سطح پر جب پہنچے گا ایمان اور عمل، تو ایمان عمل سے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے آج ہمیں ملک مال سے نظر آ رہا ہے۔ ملک مال سے جو نظر آ رہا ہے وہ وقتی ہے، اس کا انجام ہولناک ہے۔ ایمان عمل سے جو دیر لگ رہی ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اس کے لیے نکال کے بھئی ایمان عمل کی خوب مشق کریں، اور ایمان عمل کی مشق کے لیے جس بستی میں جائیں، جس گاؤں میں جائیں، جس شہر میں جائیں اور جس محلے میں ہو، ایک ایک مسلمان کی منت سماجت کر کے، ایک ایک مسلمان کے ہاتھ پیر جوڑ کر کہ اللہ کے واسطے اس محنت کو کرنا ہے جو محنت نبی لے کر آئے تھے، اس محنت کے راستے سے اپنے ایمان کو، یقین کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور اس محنت کے راستے سے اپنی نماز کو بھی ٹھیک کرنا، اور اس محنت کے راستے سے اپنے دھیان کو بھی ٹھیک کرنا، اور اس محنت کے راستے سے اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کرنا، اپنی معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا، اور سارے معاملات ٹھیک کرنا۔ ایک ایک خود ٹھیک ہونا ہے، اور ایک ایک مسلمان کی منت سماجت کر کے اس محنت کو لا کے کھڑا کرنا ہے۔ پھر گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، بستی والوں کو۔ تبلیغ صرف اتنی نہیں، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، آئے سنے بیٹھے چلے گئے، نشستن گفتن نشستن گفتن برخاستن، اتنا نہیں ہے بھائی، آہستہ آہستہ اوپر آنا۔ ایک دم سے اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ جیسے بچے کے منہ میں بڑا نوالا ڈال دو تو تھڑ سے الٹی کر دے گا، تو ہمارا بھی ایسے ہی بچپنا ہی ہے، سمجھ لو ایمان اعمال کی لائن سے اگر بڑا تقاضا رکھ دے تو تھڑ سے الٹی کر دے گا، بھاگ جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کہ پہلے 4 مہینے لگا لو، پھر آگے مقام پہ کام کر لو، پہلے 4 مہینے لگا لو ہر مسلمان۔ اب 4 مہینے سے کم بات ہے نہیں، اس سے نیچے نہیں آ سکتے، اس سے نیچے جو لگا رہا ہے اس کو منع نہیں کرتے، لیکن اس سے نیچے بات بنتی نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا 4 مہینہ لگاؤ۔ اب گاڑی چلنا شروع ہوئی ہے، پہنچی تھوڑی ہے کوئی مقام پر، منزل پر۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ذہن بنتا جائے گا، یقین بنتا جائے گا، اللہ کی مدد خود بھی نظر آنے لگے گی۔ پیسہ پائی جیب میں نہیں، 7 مہینے کا ارادہ کیا چلا گیا دھڑ سے، پیسہ پائی جیب میں نہیں، 4 مہینے کا ارادہ کیا چلا گیا دھڑ سے۔ اب کہے اللہ بھیجتے ہیں بھائی میں بھی چلا گیا، تم بھی چلے جاؤ۔ اور نہ پیچھے سے وہ جب مطالبہ ہوتا ہے نا، پیچھے سے ایسے شیطان پکڑتا ہے، پیسے کہاں ہیں تیرے پاس؟ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کیا کرے گا کہ پہلے پیسے جمع کرے گا، پھر جائیے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مت جائیے، اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے دکھا دے پھر کریں گے، بھائی یہ فرق ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں پہلے مال لا پھر کریں گے، اللہ کہتے ہیں پہلے تیار ہو پھر دوں گا۔ اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے پوری دنیا میں کہ کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے، چلے گئے، مل گیا، ہو گیا۔ اور ایسے بھی لوگ بہت ہوں گے کہ جا ہی نہیں رہے، کیوں کہ ہے نہیں، کیا کریں، کیسے جائیں، دکان کون جائے، کھیتی کون دیکھے گا، نوکری کیا ہوگا، ملازم ہوگا۔ ایسے بھی بہت سے لوگ میرے جیسے۔ تو اس محنت کے لیے نیت تو سبھی کر رہے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہاں نیت تو کر، نیت کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟
تو شادی کی بھائی نیت کر لی، ہاں بھائی تم شادی کرو، بھائی میں نے نیت ہی تو کی تھی، شادی تھوڑی کرنی ہے ابھی. ابے یہ کیسی نیت ہے؟ تو نیت کا مطلب ہے جائیں گے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں گے اور اپنے ایمان عمل کو بنائیں گے اور ایمان عمل سے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے اور ایمان عمل ساری دنیا میں پھیل جائے، اس کی محنت کریں گے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل حل ہو جائیں. مسائل میں پھنسی ہوئی پوری دنیا. اس لیے مطالبہ ہے یہ، پہلے اپنی ذات کا مسئلہ ہے، پھر سارے عالم کا مسئلہ ہے. تو جب سارے عالم کی نیت کر کے نکلیں گے تو محنت کرنے والے کو پہلے اللہ اسی کو بنا دیں گے کہ جا آج سے تیرا یقین اب مخلوق کی طرف نہیں جائے گا، اب میری طرف رہے گا. جا اب تو اسباب و مال کی طرف نہیں بھاگے گا، اب نماز کے راستے ہی سے میرے سے لے گا. پھر دنیا کی محبت بھی نکال دیں گے اور آخرت کی طلب پیدا کر دیں گے اور جنت کی طلب پیدا کر دیں گے. ابھی عمل کر رہا ہے جنت سامنے، عمل کر رہا ہے جنت سامنے، عمل کر رہا ہے جنت سامنے. پھر کہے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی، اللہ میاں جلدی کرو، بلاؤ جلدی بلاؤ مجھے یہ جنت. ابھی کہے گا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی تو ایمان عمل بنا، جنت کا پتہ ہی نہیں، دوزخ کا پتہ ہی نہیں. ابھی آئے فرشتہ، چلو کہ نہیں ابھی نہیں، فرشتہ ہے چلو ابھی نہیں. اب بنا ہوا کہ چلو ہاں چلو ابھی چلو، میں تو انتظار میں تھا. کتنا فرق ہو گیا. ہمارا کچا ایمان، میرے پاس فرشتہ ہے کہ چلیں، کہ ابھی بڑی مہربانی تھوڑا دے دو، بس ایک مالا اور رہ گیا. اور اللہ والا چلو، اللہ بولا چلو بھائی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. کتنا فرق ہو گیا. جانا تو ہے، چاہے گھسیٹ کے جائے چاہے عزت باعزت طریقے سے جانا تو پڑے گا. تو باعزت طریقے سے جائے اللہ کے پاس کہ فرشتے استقبال کریں، روح کو لینے میں لپکیں، خوشبودار ہو جائے، اس کی روح خوشبو پھیلا دے آسمانوں پر، اس کی روح کو جا کے اللہ کی دربار میں کھڑا کر دے کہ اللہ تیرا نیک بندہ آ گیا. یہ اس کو سجدہ کرے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ آپ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے آرام سے سلا دو. ٹھیک ہے. یہ محنت کی یہ مطلب ہے، 4 مہینے محنت نہیں، 4 مہینے ابتدا ہے. 4 مہینے کیا ہے؟ ابتدا ہے. انتہا صحابہ وہاں کی نیت کر کے راستے میں مر گئے، تب بھی وہاں پہنچ گئے. ابتدا یہاں سے، انتہا وہ ہے اس کی نیت. جیسے صحابہ چھوڑ کر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں تک پہنچنے کی نیت کر کے 4 مہینے سے ابتدا کرو. اور یہ تبلیغ میں وہ جلدی جاتا ہے جو صرف اللہ پر نگاہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جو دائیں بائیں دیکھتا ہے وہ مسئلے میں آ جاتا ہے. وہ دائیں بائیں دیکھنے کے لیے نفس شیطان لگے ہوئے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھو دائیں بائیں دیکھو. جانا تو ہے لیکن دائیں بائیں دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو. جانا تو ہے، دائیں بائیں دیکھ لو. تو اب اللہ کے بھروسے پر آئے نہیں تھے اس نیت سے، لیکن نہ جیب کو دیکھیں گے، نہ پیچھے دکان کو دیکھیں گے، نہ ملازمت کو دیکھیں گے.